والذین آتیناہم الکتاب، اور قرآن پڑھنے والوں مسلمانوں، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا حق اور سچ ہے۔ کتاب اللہ نے کن کو دی تھی محمد رسول اللہ سے پہلے؟ یہودیوں کو، عیسائیوں کو۔ تو اس کا مطلب ہے یہودی عیسائی جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ جو دعوت ہمیں دے رہے ہیں یہ اپنے خیال سے، فکر سے، سوچ سے نہیں دے رہے، یہ ان کے رب کی طرف سے اتارا ہوا حق اور سچ ہے۔ یقین ہے یہودیوں کو اس پر کہ نہیں؟ ہاں، وہ اس بات کو یقین رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ دوسری 146 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اسلام کو اور محمد رسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح کسی کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک نہیں نہ ہوتا، اسی طرح یہودیوں کو اسلام کے اللہ کا سچا دین ہونے میں، محمد رسول اللہ کے اللہ کا آخری نبی ہونے میں، کعبے کے رب کی قسم ہے کوئی شک اس بات آئی نہیں، یقین تھا کہ اسلام بھی اللہ کا سچا دین، محمد رسول اللہ کے سچے آخری نبی۔ اچھا، یہ میری بات ہے، یہ قرآن کی بات ہے، گواہی ہے آسمانوں والے رب کی جو دلوں کو بھی جانتا ہے، انسانوں کے دلوں کو بھی جاننے والا ہے۔ وہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہودیوں کو یقین ہے، جس طرح اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے کے بارے میں یقین ہے، اس طرح ان کو اسلام کے سچا ہونے کے بارے میں یقین ہے۔ تو کیا پھر یہودی اور عیسائی کے اہل کتاب مومن بن گئے؟ نہیں، ان کو مومن کہنا چاہیے نا؟ کیوں؟ وہ تو دل سے یقین بھی کرتے ہیں، دل ان کے یقین کی گواہی میں نہیں دے رہا، آسمانوں والا رب دے رہا ہے، اور لا رہا ہے کتاب قرآن بھی دے رہا ہے، جس سے سچی اور بڑی گواہی کائنات میں ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کہتا ہے ان کے دل میں یقین ہے۔ تو اگر یہودی عیسائی یقین کے باوجود ایمان والے نہیں بنے تو پھر کیا مطلب ہوا؟ یہ نظریہ ہی غلط ہے، یا ان کو ایمان والا مان لو یا نظریے کو غلط مانو، ایک بات تو ماننی پڑے گی۔ میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں صرف۔ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، زبان سے اقرار کر لو کلمہ شہادت کا، دل کی جو مرضی کیفیت ہو، عملی کیفیت جیسی مرضی ہو، ہاں تم پکے سکے بند مومن بن گئے۔ کیا کرنے سے؟ کلمہ کلمہ پڑھنے سے، اکیلا کلمہ پڑھنے سے بس۔ میرے بھائیوں، یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ نور کی 47 نمبر آیت ہے، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، اور ہم نے اطاعت کی۔ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتے ہیں انہی میں سے جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالرسول وَأَطَعْنَا، جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آتا ہے منہ موڑ لیتے، مانتے ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، کروڑ کے ہیں آمنا باللہ وبالرسول وَأَطَعْنَا، ایسے لوگ ایمان والے۔ شروع میں ہے قرآن کی 8 نمبر، کیوں جی؟ کلمہ پڑھتا تھا نا، اس کے بہت سارے ساتھی کلمہ پڑھتے تھے، مومن بن گئے؟ نہیں۔ ہاں، اللہ نے کہا انہم کفروا باللہ، اے محمد اس کا جنازہ بھی پڑھا دیا، اس کی قبر پر بھی کھڑے ہو گئے، خبردار آج کے بعد ان میں سے کوئی مرے نہ کسی کا جنازہ پڑھانا نہ کسی کی قبر پر کھڑے ہو۔ یہ نظریہ کون سا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، جس کا ہمیں نہیں پتا، ہماری قوم کو نہیں پتا۔ ناراض نہیں ہونا، ہمارے سیاست دانوں اور حکمرانوں کو جس ایمان کی الف بے بھی نہیں آتی، جس ایمان کی الف بے ہمارے یونیورسٹیوں کے، کالجوں کے پروفیسروں کو، لیکچرار کو اللہ کی قسم نہیں آتی۔ دل میں یقین پیدا ہو جائے کہ اسلام سچا ہے، اللہ رسول سچے، قرآن سچا ہے، اور زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، دونوں چیزیں کٹھی ہو جائیں۔ پچھلے دو نظریے تھے نا، پہلے میں دل کا یقین تھا، دوسرے میں زبان کا اقرار تھا، یہ تیسرا نظریہ، دونوں چیزیں کٹھی ہو جائیں تو بندہ کیا بن جاتا ہے؟ مومن بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نظریہ بھی باطل ہے، غلط ہے۔ اچھا، یہ نظریے کیوں آئے ہمارے اندر، کہاں سے آئے؟
قصوروار کون ہے میں یہ بھی انشاءاللہ نقطہ بتاتا ہوں آپ کو. لیکن یہ تیسرا نظریہ سنیں پہلے کیوں غلط ہے. ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے, اس کا چند لفظ آپ کو سناتا ہوں. صرف حدیث کا نمبر نوٹ کر لیں. آپ نے گھر میں جا کر جس کے پاس ترمذی ہے نا گھر میں وہ ضرور پڑھے اس حدیث کو, ساری کو پڑھنے والی ہے. 2 یہودی آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کون آئے؟ یہودی آئے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے آ کر 9 نشانیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. وہ جانتے تھے کہ یہ 9 نشانیاں نبی کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا. انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ یہ 9 نشانیاں صرف نبی بتا سکتا ہے. اگر نبی ہوا تو بتا دے گا, نہ بتا سکا تو ہمیں پتا چل جائے گا اس کا نبوت کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے وہ سوال کیا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پیارے پیغمبر نے 9 کی 9 نشانیاں سنا دی. حدیث میں لکھی ہوئی ہیں ساری. دونوں یہودی سن کر کہنے لگے نشہد انک نبیون, اے محمد ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے نبی ہو. اب غور کریں, ان یہودیوں کے دلوں میں محمد رسول اللہ کے سچا ہونے پر, اسلام کے سچا ہونے پر یقین تھا کہ نہیں تھا؟ محمد رسول اللہ کی موجودگی میں آپ کے سامنے آپ کے سچا ہونے کا اقرار بھی زبان سے کر لیا. اقرار بھی, یقین بھی تھا, اقرار بھی ہو گیا. دونوں چیزیں جمع ہو گئی. اللہ کے نبی نے مومن مان لیا. مومن بڑھ گئے یہ نہیں بنے. کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 2733 نمبر حدیث ہے یہ ترمذی شریف 2733. فرمایا اللہ اکبر فما یمنعکم, رسول اللہ کے لفظ ہے, میرا نہیں لفظ ہے میں. فما یمنعکم ان تتبعونی, او یہودیو اگر تم میرے نبی ہونے کی گواہی کر دیتے ہو تو پھر میری اتباع کرنے میں, میری بات ماننے میں مانے اور رکاوٹ کیا ہے؟ تمہیں میری بات کیوں نہیں مانتے؟ اگر میرے نبی ہونے کی شہادت دیتے ہو تو میری اتباع بھی تو کرو, میری بات بھی تو مانو. اس سے کیا ثابت ہوا میرے بھائیوں؟ اللہ کے نبی نے لفظ کیا کہے؟ فما یمنعکم ان تتبعونی, اگر مومن بننا ہے تو پھر میری اتباع کرنی پڑے گی. میری اتباع کرو. اتباع کیوں نہیں کرتے؟ اب غور کریں ذرا. 3 مثالیں دوں گا اور میری بات ختم. اتنی بات ہی کرنی تھی. 3 مثالیں سنا کر بات ختم کر دینی. اور یہ 3 مثالیں میں مسئلہ سمجھانے کے لیے